السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، گزشتہ 2 مجلسوں میں تمہیدی کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ اس کو سالکین طریقت ہونے کی حیثیت سے ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور چونکہ یہ اہم ترین باب ہے سلوک کی تعلیمات کا، اہل اللہ سے مصاحبت کی غایت یہ ہے کہ یہ صفات، یہ ملکات ہمارے اندرون میں آ جائیں۔ انہی محنتوں کے لیے ہم جمع ہوتے۔ سلاسل بہت سے ہیں، کہیں آپ کو چند مروجات مل جائیں گی اور چند رسومات مل جائیں گے، لیکن تعلیمات جس کی ڈگر پر چلتے ہوئے بندہ اپنی زندگی کو بندگی بنا سکتا ہو، یہ خال خال اس زمانے میں کہیں کہیں نصیب ہو رہا ہے، تو جہاں مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم نے جو اسباق شروع کیے ہیں وہ ہے سلوک کے مقامات، اور وہ تقریباً 30 تک اکابر صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ دراصل خلاصے کے طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مقامات جتنے نبی علیہ السلام کے احوال ہیں اتنے زیادہ ہیں۔ یہ وہ درجات ہیں جہاں تک اولیاء پہنچ پائیں، جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جو پہنچ گیا وہ اپنے مقام اور مرتبے کی مناسبت سے اس حال کو بیان کر دیا، تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ بھی ایک مقام ہے۔ اس لیے اس کو پورے نہیں سمجھیں، البتہ اس میں ایک ادنا درجہ ہے، کم سے کم وہ ٹارگٹ بنا کر چلیں کہ مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ ادنا درجہ کیا ہے؟ 10 مقامات کم از کم میرے پاس موجود ہوں، یعنی میں 10 مقامات کا سالک بنوں، ان مقامات پر متمکن ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں۔ اس سلسلے میں مجاہدات کرنے پڑیں گے ہمیں۔ نمبر 1 علم حاصل کرنا ہوگا، معلوم ہوگا تب جا کر عمل کریں گے، اور کیسے عمل کرنا ہے اس کے لیے رہبری کی ضرورت ہوگی، تو جب جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے مناسبت سے رہبری کر دی جائے گی۔ گزشتہ 2 مجلسوں کو 2 منٹ میں مختصر سنا رہا ہوں، یاد رکھنے کے لیے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے۔ پہلا مقام مقام ارادہ ہے۔ پہلی مجلس میں بھی سنایا تھا، دوسری مجلس میں بھی سنایا۔ ان مقامات سلوک میں سے پہلا مقام مقام ارادہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال 20 سنة۔ ہم اس وقت تک کامل صاحب ارادہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ بائیں جانب والا فرشتہ ہمارے نام اعمال میں 20 سال تک برائی لکھنا چھوڑ دے۔ تو یعنی جدوجہد کرنا ہے اتنی کہ کم از کم 20 سال فرشتے کو موقع نہ ملے گناہ لکھنے کا۔ انشاءاللہ تو بولو کم سے کم۔ انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے تو اپنے عزائم سمجھ میں آ رہے کہ کتنے پکے ہیں اپن لوگ۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرید وہ ہے ان یکون فیہ ثلاثۃ اشیاء،
نومہ غلبہ وأکلہ فاقہ وکلامہ ضرورا، کہ سالک صاحب ارادہ وہ ہوتا ہے جس کو اس کی نیند پر غلبہ حاصل ہو جائے، جس کا کھانا من حیث الضرورت ہو جائے، یا فاقے سمجھیے اس پر تحمل کرنے کا مزاج ہو جائے، وکلامہ ضرورا، اور بات کرے تو ضرورت کی کرے، بلا ضرورت نہ کرے۔ اگر یہ ہے تو ہم صاحب ارادہ ہیں، اور یہ نہیں تو ہم صاحب ارادہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد والے مرحلے میں دوسرا مقام ذکر کیا گیا، اس مقام کو مقام توبہ کہتے ہیں۔ ارادے کے بعد آدمی توبہ کرتا ہے، اس لیے پہلے کو بھی ایک مقام شمار کر لیا اور دوسرے کو بھی ایک مقام شمار کر لیا۔ دوسرے مقام میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کبار اولیاء میں سے ہیں، ذرا مجذوبانہ شان رکھتے تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا توبۃ العوام من الذنوب و توبۃ الخواص من الغفلہ، عوام کی توبہ گناہوں سے معافی مانگنا اور گناہوں کو چھوڑ کر رجوع کرنا ہے طاعت کی طرف۔ تابہ یتوب کہتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا، لوٹنا۔ کہاں لوٹیں گے بھائی؟ کس سے لوٹیں گے؟ عوام کیا کرے گی؟ گناہ سے لوٹے گی، نیکی کی طرف لوٹے گی۔ اور خواص کیا کریں گے؟ غفلت سے رجوع کریں گے، یاد حق کی طرف آئیں گے۔ پھر اخص الخواص کے لیے ایک توبہ ذکر کی ہے حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا التوبہ ان یتوب من کل شیء سوی اللہ عز وجل، توبہ یہ ہے کہ ہر ما سوی اللہ سے نکل جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ما سوی اللہ سے نکل جانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اخص الخواص کی توبہ ہے۔ اس کی کچھ شرائط تھیں جو گزشتہ میں نے سنا دیں، اب میں تفصیلات پھر سناؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے دشواری ہو جائے گی۔ اعادہ کرنا ہے تو الحمدللہ فیضان کمال یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے جا رہے ہیں، وہاں سے سن کر استفادہ کر لے سکتے ہیں۔ کچھ شرائط توبہ ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ حالانکہ یہ مقامات اجمالاً میں پہلی مجلس میں سنا چکا ہوں، لیکن اس کی کچھ تفصیلات اور جزئیات چھوٹ گئی ہیں، تو ان تفصیلات اور جزئیات کو سنایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا مقام، پہلا مقام ارادہ، اور دوسرا مقام توبہ، اور تیسرا مقام اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجاہدہ ہے۔ تیسرا مقام مقام مجاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ داؤد اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اصحاب کو بھی، اصحاب کہتے ہیں صحبت میں رہنے والے، اپنے اصحاب کو بھی بچاؤ مشتبہات سے۔ کیوں؟ فرمایا کہ محجوبۃ عنی، مشتبہات مجھ سے حجاب میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو حجابات کا ارتفاع چاہیے، جو پردے پڑے ہوئے ہیں اٹھ جائیں، اس کو حجابات کا ارتفاع کہتے ہیں۔ اگر یہ اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مشاہدہ ہو، تجلیات کا مشاہدہ ہو، تو پھر کرو نا ایسا کہ مشتبہات سے بھی بچو۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی اللہ نے بیان کر دیا، حرام بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات ارشاد فرما دی، فقہاء نے اس کو جمع فرما دیا کہ کیا حلال ہے کیا نہیں ہے۔ حلال کو حرام نہیں کر سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہے۔ ان مشتبہات سے بچنا ہی تقویٰ ہے، اور انہی مشتبہات سے بچنے کے نتیجے میں حضرت داؤد اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے پیروکاروں کو جو نصیحت کی گئی تھی وہ یہ کہ مشتبہات سے بچ جاؤ، اس لیے کہ مشتبہات یہ محجوبۃ عنی، مجھ سے حجاب میں ڈالنے والی چیزیں۔ اس سلسلے میں یہ مقام پہ چلنا ضروری ہے نہیں ہے؟ نہیں صاحب، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا بس ہے، اب ہمارے سارے مقامات پلک جھپکتے طے ہو جانا۔ بعض وقت خیال ہوتا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ عارفین حق، سالکین حق کو انگلی پکڑ کر چلا دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوا بعض لوگوں کے ساتھ
کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ مرید میں وہ کمالات پائے جائیں۔ اگر مرید میں وہ کمال نہ ہو تو مشکل ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں وہ کمالات موجود تھے، شیخ طریقت کی نگاہوں نے بھانپ لیا، اللہ کے فضل و عنایت سے انکشاف ہو گیا، تو اس کو انگلی پکڑائی اور ساتھ میں جو ہے نا راستہ طے کرا دیا کہ صاحب یہ آپ کی منزل ہے، یہاں سے آپ آگے گزر جائیے۔ لیکن اس زمانے میں ہمیں مجاہدے کے بغیر راستہ نہیں ہے، بغیر تھوڑا قریب آ جائیے۔ آپ لوگوں کو شاید دشواری نہیں ہوتی، لیکن کہنے والوں کو بڑی دشواری ہوتی کہ میری بات اتنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ صاحب دور دور بیٹھا جا رہا ہے کہ باہر سے نکل جائیں۔ اپنی طلب کا جتنا اظہار ہوگا اللہ کی جانب سے اتنا القاء ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، چاہے آپ جہاں بیٹھے، چاہے وہ دعوت کی محنت ہو، چاہے تعلیم و تعلم ہو، چاہے اصلاح کے مجالس ہوں، علماء حق کے بیانات میں سننا سنانا ہو، جب تک اپنی طلب نہیں ظاہر کریں گے اللہ کی جانب سے مقرر پر یا بیان کرنے والے کے قلب پر القاء نہیں ہوتا۔ بغیر مجاہدے کے ہمیں کمالات مل جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 25-30 سال سے آپ ملازمت کر رہے ہیں، 25-30 سال سے آپ تجارت کر رہے ہیں، 25-30 سال سے آپ زراعت کر رہے ہیں۔ ان 25-30 سالوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ کا فضل ہے کہ بیٹے کی شادی کر پا رہے ہیں، بیٹی کی شادی کر پا رہے ہیں، جناب والا چھوٹا سا مکان بنا لیا ہے، سر چھپانے کو آسرا اور سہارا بن گیا ہے۔ آپ کا بیٹا پیدا ہو کے بولا اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا بولے تو صبح تک بن جانا، بنتا بھائی؟ کیا بولتے بیٹا 30 سال راہ پہ تو تمہارے کو یہاں تک ٹھہرا کرنے کے قابل ہوئے سو ہے، تم کو معلوم ہی کیا ہے؟ تو بغیر مجاہدے کے یہ دنیا میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے مادیت میں مثال ہے، ایسے ہی روحانیت میں مثال ہے کہ بغیر مجاہدے کے انگلی پکڑو عرش تک پہنچا دو، انگلی پر تو پکڑو دربار محمدی میں پہنچا دو، انگلی پکڑو جی اللہ تعالیٰ کی مجلس کا حاضر باش بنا دو، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ راستہ کھولا ہوا ہے۔ اب کا جو راستہ کھلا ہوا ہے وہ مجاہدات کا راستہ ہے۔ محنت کرو، من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پالے گا، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے نا، یہ تو اس زمانے میں حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بہت بڑے درجے کے اولیاء میں سے ہیں۔ فرمایا کہ من ظن انہ یفتح شیء من هذا الطریق ولا یلزم المجاہد فهو علی غلط۔ اگر کسی کا گمان ہے کہ مجھے مقامات تصوف میں سے مقامات حاصل ہو جائیں اور راہ طریقت کے کچھ اسرار راز کی باتیں مجھ پر منکشف ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ بغیر ریاضت اور بغیر مجاہدے کے یہ چاہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سمجھ آ گیا؟ اسرار کیوں نہیں کھل رہے، کشف کیوں نہیں ہو رہا، کرامات کیوں نہیں ہو رہے، حقائق کا انکشاف کیوں نہیں ہو رہا؟ جی کشف حقیقی ہے، کشف کونی ہے، نہ یہ ہو رہا نہ وہ ہو رہا۔ تو وجوہات میں سے تو کوئی وجہ، ہم چاہ رہے ہیں بغیر مجاہدے کے ہو جائے تو نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اس کو اچھی طرح گرہ باندھ کر رکھ لیجئے۔ من ظن انہ یفتح شیء من هذا الطریق ولا یلزم المجاہد فهو علی غلط۔ جو چاہتا ہے اسرار کا انکشاف ہو اور مجاہدے کو لازم نہیں پکڑتا تو وہ غلطی پر ہے۔ کس چیز میں مجاہدہ کرنا چاہیے تاکہ انکشاف حقائق ہو؟ تو 3 باتیں بطور اشارہ بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ یہاں 3 لوگوں کے لیے 3 طرح کے نظام اللہ نے بنا دیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے پاس 3 قسم کے لوگوں کے لیے 3 مقامات تیار ہیں۔ دنیا اللہ نے غفلت والوں کے لیے بنائی ہے، اور جو ان میں سے ہوگا ظاہر ہے کہ وہ انکشاف حقائق تک نہیں جائے گا۔ تو اب ہمیں مجاہدہ اس باب میں کرنا ہے کہ میں دنیا والوں میں سے شمار نہ کیا جاؤں۔
دنیا بقدر ضرورت جیب میں ہو لیکن دل میں محبت کے ساتھ جمع نہ ہو. اور جنت اللہ تعالیٰ نے طاعات والوں کے لیے مخصوص فرمائی. یہ صالحین جو ابتدائی درجے کے ہوتے ہیں ان لوگوں کی طلب ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں، یعنی ان کو جھوٹا بھی نہیں بول سکتے. اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ خود اللہ نے جنت کی طلب کرنے کا حکم دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کیا سکھلائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، یہ طلب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم. اعراف بھی عارضی ٹھکانہ ہے وقتی طور پر، پھر وہ ختم کر دیا جائے گا، ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ جہنم میں رہے گا یا جنت میں رہے گا؟ جنت میں دیکھ لو نہیں ملا تو جہنم میں پکا ملے گا. کسی کو ملاقات نہیں ہو رہی تو کیا بولتے بھائی فلاں جگہ دیکھ لو. مثلا کوئی ایسا بچہ ہے جو دوستوں کے ساتھ زیادہ رہتا، گھر کو جا کے بولے اماں فلاں ہے کیا؟ بولے ہوٹل میں جا کے دیکھو بیٹا وہیں ملتا. بولے میں گیا تھا ہوٹل کو نہیں ملا، وہ تو وہاں نہیں ملا تو پکا وہ کیرم بورڈ کھیل رہا ہوں گا دیکھو تم لے. بولتے کیونکہ وہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہیں گا، یا تو یہاں رہیں گا یا تو وہاں رہیں گا. اگر کسی بچے کے بعض نیک ہوتے ہیں، کسی بچے کے اگر والدین اچھی تربیت کریں اور بچہ نیک بن جائے، اب اس بچے کو پوچھنے کے لیے گھر جانا ہو تو کیا بولیں گے؟ ہاں بیٹا کسی ضروری کام سے گیا ہے، آ جائے گا، تھوڑا انتظار کر لو. اور اگر دیر ہو گئی نہیں آیا تو بیٹا فلاں مسجد میں دیکھ لو، نماز کا وقت ہو گیا تو شاید رک گیا ہوگا، ہے نا. معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا ٹھکانہ ہے، یا تو یہ ٹھکانہ یا وہ ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا تو غفلت والوں کے لیے بنائی ہے لیکن نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے. اب مجاہدہ یہ کرنا ہے کہ ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوں. ٹھیک، نافرمان نہیں ہوں گے تو فرمانبردار ہوں گے، یا تو نافرمان ہوں گے یا فرمانبردار، یا نیک ہوں گے یا بد ہوں گے. اب اگر نافرمانی سے نکل گئے تو فرمانبرداری آ گئی آٹومیٹک. جب فرمانبرداری آ گئی تو ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو یہی ملکہ اور یہی قابلیت اپنے اندر ان میں پیدا کرنے کے لیے اس کو طاعات میں مجاہدہ کرنا کہتے ہیں. یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت سے سرفراز فرما دے. مجموعی طور پر جہنم سے بچنے کے لیے کیا کروں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو سلوک میں سالکین کو جو چیز سکھائی جاتی ہے جہنم سے بچنے کے لیے، بنیادی چیز وہ ہے شہوت پر کنٹرول کر لو، سارے نظام درست ہو جائیں گے. شہوت پر کنٹرول کر لیے تو سارے نظام درست ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے شہوت پر کنٹرول کرنے کی. کھاتا پیتا گھرانے کا بچہ ہے، شادی کا تقاضا بار بار ہوگا، شادی کرا دو. نہیں کرائیں گے تو غلط جگہ منہ مارے گا، ماں باپ بھی رسوا زمانہ ہو جائیں گے. اور اگر وقت پر شادی کر دی، الحمدللہ جائز راستہ آپ نے اختیار کر لیا، لیکن شادی کے اسباب نہیں ہیں اور تقاضا ہے میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ وہاں پر میرے ساتھ چلیے گا. اب تقاضا ہے، نہ استعداد اتنی ہے کہ بیوی کا حق دے سکتا ہے، یعنی کھانا، کپڑا، رہنے کی جگہ، اس کو نفقہ بولتے ہیں. اگر یہ نہیں دے سکتا تو پھر شادی بھی نہیں کرے گا، تو کیا کرے، ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فلیتزوج فإن لم يستطع، اگر نفقہ دینے کی استطاعت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. سمجھ آ گیا؟ فعلیہ بالصوم. شادی شدہ لوگ سمجھتے اپنے کو اس مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے بول کے.
یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اس مجاہدے کی ضرورت 50 سال کی عمر میں بھی آ سکتی ہے۔ اب بیچاری بڈھی ہو گئی، ساتھ نہیں دے سک رہی، تو کیا کریں گے بھائی؟ حق زوجیت ادا کرنے کی متحمل نہیں رہی، کمزور ہو گئی۔ مرد اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنی عورت کمزور ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بات ایسی لگے گی جو بظاہر لگے گی کہ فحش اور بے حیائی کی بات ہو، لیکن ایسی بات نہیں کرتا میں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کا فیضان ہے کہ ہم محتاط الفاظ میں جو اصل سبق دینا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ دیکھو، عورت جو ہوتی ہے وہ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، مرد نہیں اٹھاتا۔ اس واسطے مرد کی طاقت جو ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ماں جو ہوتی ہے وہ جو بھی کھا رہی ہوتی ہے، خود اس کے جسم کو بھی فائدہ پہنچنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنین میں پرورش پانے والے بچے کے لیے بھی غذائیت کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، انہیں 2 بوجھ اٹھا رہی کہ نہیں اٹھا رہی؟ اگر کوئی یہ بولا نہیں اٹھا رہی تو میں اس کو سائنس سے پروف کر دوں گا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ماں کھاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ خون بنتا ہے، اور وہ خون بچے کی گروتھ پر کام کرتا ہے۔ سائنس سے پروف چاہیے؟ سائنس کا پروف لیجئے۔ نہیں صاحب، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے قرآن کا پروف کافی ہے۔ تو اسی معاملے کو حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں ماں باپ کا احترام کرنے کی تلقین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ یوں ارشاد فرمایا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس لیے کہ ماں نے ڈبل بوجھ اٹھایا ہے۔ ایک تو وہ اپنی ذات کا بوجھ اٹھا رہی، اس ذات کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ وہ دوسری ذات کا بوجھ اٹھا رہی ہے، اور یہ بوجھ اٹھاتے وقت میں اس کی تمام تر توانائیاں، عجیب قدرت خداوندی ہے، تمام تر توانائیاں جمع ہو کر بچے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بچہ گروتھ پکڑتا ہے اور ماں کمزور ہوتی ہے۔ اب اس کے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے، اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے، جی، اس کا لیور کمزور ہوتا ہے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح میں رعشہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بینائی میں کمزوری آتی ہے۔ کیوں؟ ساری چیزوں سے صلاحیتیں جمع ہو کر بچے کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، تم ماں بن ہی نہیں سکتے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ درد کیا ہے۔ اس واسطے ماؤں کا احترام سکھایا قرآن نے، ماؤں کا احترام سکھایا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتلایا کہ وہ کیسی قربانیاں دیتی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ عورت کو ہو سکتا ہے اس کمزوری کی وجہ سے بڑھاپا جلدی آ جائے، اور مرد کو چونکہ حمل کا بوجھ اٹھانا نہیں ہے تو زیادہ دنوں تک یہ ایکٹیو رہ سکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا بول رہا بندہ؟ تمہارے سے شادی کر کے فائدہ ہی نہیں ہے، بولے میرا حق ہی نہیں دے رہے، میں دوسری کر لیتا ہوں۔ تمہارے واسطے انہیں جو بوجھ اٹھائی وہ بھول گئے۔ اتنی بے وفائیاں بھی اچھی نہیں۔ جس نے ہماری اولاد کی خاطر اپنا خون جگر تک دے دیا ہو، جب بڑھاپے کو وہ پہنچے اور اس وقت میں ہمیں تقاضا ہو، تو کیا ہم ایسا کریں بے وفائی کا مظاہرہ؟ جب کیا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے روزے کی ضرورت نہیں رہتی، 50 سال کے بھی ہوئے تو روزے کی ضرورت رہتی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ طریقہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے، اور صوفیہ نے قرآن و حدیث سے باہر کی بکواس کی ہے۔ اب وہ بیچارے کو لکیر کا فقیر ہے، اتنا ہی پڑھا ہوا ہے، اتنا ہی معلوم ہے، کتابیں بہت سی ہیں، جتنا پڑھے گا اتنا معلوم ہوگا۔ بھائی وہ کتابیں بھی ہیں جہاں تک تمہاری نظر بھی نہیں گئی۔ اسی لیے اکابر سے منسلک رہنا، اہل اللہ سے جڑے رہنا، علماء کی مجالست اختیار کرنا، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور خود سے سمجھنے کی حماقت چھوڑ دینا پہلے
سب سے بڑا مجاہدہ ہے، ورنہ ہم لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، علم بھی نہیں ملے گا، اور بے اعتبار عمل ہم حق کو باطل کہہ کر خود باطل بن جائیں گے۔ کسی کا رد کرنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے، وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، اس وقت نفس مضمون کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اکابر علماء اور صوفیاء نے جو بات بتائی، اگر اس پر قرآن مجید کی دلیل نہ ہو، ہمارے شیخ نے تو اتنی بات کہی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پرانے ساتھی ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، اور جو کلام غلام پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو برسر ممبر بولی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں، ہے نا، سلوک میں بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے سلسلے میں، دوسرے سلسلوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سلسلے کی خصوصیت جو نص قرآنی سے ثابت نہ ہو وہ راز ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو راز ہی نہیں مانتے جو قرآن سے ثابت نہ ہو۔ اللہ کی معیت کا بیان کریں گے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ثبوت پیش کریں۔ ان اللہ لطیف بعبادہ وهو اللطیف الخبیر، ان اللہ علی کل شیء شہید، ان اللہ بکل شیء محیط، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیکم ولکن لا تبصرون۔ جو راز ہے نا وہ کھلا بول رہا ہوں۔ یہاں لوگ بول رہے ہیں راز کان میں بولنا، ہم قرآن سے نہ ہو تو راز مانتے ہی نہیں، اور قرآن وہ راز جو سینہ بسینہ منتقل ہو، ہم برسر ممبر بتا رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہو وہ چھپانے کا نہیں ہوتا، وہ بتانے کا ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے اتنے قریب ہیں، جب ہمارے اتنے اقرب ہیں، جب ہم پر محیط ہیں، ہمارے اول وہ آخر وہ، ہمارے ظاہر وہ باطن وہ، ہمارے علیم وہ، ہمارے شہید وہ، ہمارے خبیر وہ، تو پھر اس اللہ کا علم نہ دے کر کس کا علم دیا جائے؟ اس لیے بھائیوں، مجاہدے کی تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں محنت کرنا پڑے گا اور مجاہدہ کرنا پڑے گا اس باب میں کہ ہم جنت والے ہو جائیں، اور جو یہ مجاہدہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے۔ اب جنت کو حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے شہوت پر کنٹرول۔ اور یہ شہوت پر کنٹرول کیسا کریں گے؟ دو صورتیں بتا دیا میں آپ کو اب تک۔ ایک صورت تو حدیث سے ثابت ہے، جو لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کی بات صوفیہ نہیں کرتے، میں نے قرآن بھی پیش کیا، حدیث بھی پیش کی، اور حدیث بھی امام مسلم کی پیش کی۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ تمہارے قریب ہے۔ جب اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوگا، شعور ہوگا، کیا یہ بندہ گناہ کرے گا؟ گناہ کب کرتا ہے؟ گناہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب یہ شعور ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور ہماری یہ غلط فہمی ہے، بس علم کے ذریعے سے اسی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے۔ کوئی نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو، آپ چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، آپ قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، یا کسی اور سلسلے سے منسلک ہوں، ببانگ دہل اعلان ہے، اتنا بتاؤ اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی فقہ کو نہیں مانتے، قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ ہے، تو اتنا بتاؤ خدا کو دیکھنا والا پاتے ہو یا نہیں پاتے، مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ ہر ایک کا جواب ایک ہی، ہاں خدا دیکھ رہا۔ پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر قتل کیوں ہو رہا؟ پھر زنا کیوں ہو رہا؟ پھر چوری کیوں ہو رہی؟ پھر ڈاکہ کیوں ہو رہا؟ بے شعوری کی وجہ سے۔ اسی بے شعوری سے نکلنے کا نام مجاہدہ۔ اپنے شعور کو ایکٹیو کرو، اتنی دیر بھی غفلت نہ رہے کہ اللہ غائب ہے، کہ ہم سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو پھر یہ اس کو 20 سال بھی ٹائم نہیں ملے گا لکھنے کا، جو بتایا نا، 20 سنتاً، 20 سال تک اس کو لکھنے کا موقع نہیں ملنا۔ کیسا ہوگا؟ جب یہ شعور ہوگا کہ میرے اللہ حاضر و موجود ہیں، جب یہ ملے گا تو پھر انشاءاللہ
گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور جہنم سے بچنا آسان ہوگا شہوت پر کنٹرول سے۔ اور شہوت پر کنٹرول کے لیے جو چیزیں بطور مجاہدات اجمالیہ کے سببی درجے میں بیان ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اس کو مجاہدات اجمالی کہتے ہیں علماء صوفیہ، اس کو سببی بولتے، مجاہدات سببی اور مجاہدات اجمالی، یعنی گویا یوں سمجھو کہ ایک بنا بنایا نوالا ہے جو ہمارے منہ میں رکھ دیا ہے بزرگوں نے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہزاروں صفحات پڑھنے کے بجائے 4 جملے یاد رکھ لو، اس پر عمل کر لو، 1 2 نہیں 100 سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا راز ان 4 باتوں میں ہے، اس لیے اس کو مجاہدات اجمالی بولتے۔ سنا ہوا ہے آپ نے، نئی بات آپ کے سامنے نہیں سنا رہا، لیکن مذاکرے سے کیا ہوتا ہے، اذا تقرر فی القلب، بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ مجاہدات اجمالی کا مطلب ہے بھائی اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہے تو کھانے کو کنٹرول کر لو، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تقلیل طعام بولتے ہیں، تقلیل طعام۔ اس سے بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ کھانا زیادہ کھایا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پیر پسار کے سو جائے گا، اس کے بعد ایسا خراٹے لے گا فجر کی نماز غائب ہو جائے گی۔ زیادہ کھانے کا نتیجہ بے سود ہو کر سو جانا ہے۔ جب بے سود ہو کر سو گیا تو تہجد پڑھا، تہجد سے غفلت ہو گئی، تہجد تو تہجد، فجر پڑھا، ارے نہیں صاحب فجر نہیں ہو سکی، نہیں اٹھ سکا، یہ عذر نہیں ہے۔ فجر میں اٹھنے کی نیت سے رات میں کھانا کم کھانا، تاکہ میں بھوک کی وجہ سے صحیح فجر کو تو اٹھ جاؤں، فریضہ ادا ہوگا پھر کھانا بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگر یوں بندہ اہتمام کرے گا تو کم کھانا اس کو نماز کا فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ زیادہ کھانے سے نماز میں غفلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلا نقصان۔ زیادہ کھا لیتا ہے، کسی کام کو جی نہیں چاہتا، ذرا لیٹ کے اٹھ جاؤں، ذرا بیٹھ جاؤں، تھوڑا تھک گیا ہوں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، نشاط نہیں ہے۔ لیکن اگر بندے نے تھوڑا کھایا ہوا ہو، اب تقاضے بڑھتے ہیں تو آٹومیٹک جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جسم کا اندرونی نظام خدا ذوالجلال نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو فعال اور متحرک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے روزے کے فوائد بیان کرتے ہوئے اہل سائنس اطباء نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے نا تو روزے کے آخری افطار کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے کھانا نہیں ملا تو کینسر کے جو جرثومے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر غذا کی تلاش پہ نکل جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے جرثومے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے کھا لیتے ہیں وہاں پہنچتے ہی، جس کے نتیجے میں کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے۔ دوسری تحقیق، ہمارا اندرونی نظام یہ ہے کہ اگر کینسر کے جرثومے کمزور ہیں، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سک رہے، تو ہماری باڈی کے دوسرے جرثومے ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو ان کو ملا وہ کھا لیتے ہیں، اس میں وہ کینسر کے جرثومے بھی کھا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کینسر جیسے مرض سے بھی روزے کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ریزن ہے بھوکا رہنا، سمجھ رہے؟ تو صوفیہ نے غلط کیا کہا؟ تقلیل طعام اگر کہا ہے کہ بھائی کھانے میں کئی کو صاحب کیا حلال نہیں ہے، کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو کس نے منع کیا بھائی؟ کلو واشربوا من رزق اللہ پڑھتے ہو لیکن ولا تسرفوا نہیں پڑھتے۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اسراف سے بچ جاؤ۔ اسراف کیا ہے؟ زیادتی کرنے لگ جانا، یہ اسراف ہے۔ یعنی میری جو غذا ہے 2 روٹی ہے، اگر میں 2.25 روٹی کھا لیا تو اوپر کی پور روٹی زائد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو یہ کہے میں داخل ہو جائے گی،
اسراف میں آ جائے گی. اگرچہ کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے جسم کو بھی کمزور کرے گی اور یہ ہماری اشتہاات بڑھائے گی، خواہشات بڑھائے. اس لیے یہاں کنٹرول کرنا آ جانا. مجاہدات اجمالی میں اس کو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ سببی ہے اور یہ اجمالی ہے. اگر ہم نے کھانے پر کنٹرول کر لیا تو سستی سے بچ جائیں گے، جسم فعال اور متحرک ہوگا اور شہوت کو کنٹرول مل جائے گا، جس کے نتیجے میں جہنم سے بچنا آسان ہو جائے گا. جو بنیادی چیز ہمیں چاہیے تھی وہ مل جاتی ہے اس سبب کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھائی مجاہدات اجمالی میں دوسرا مجاہدہ ہے کم سونا، تقلیل منام. جیسا کہ ابھی میں نے اوپر عرض کیا، صاحب ارادہ کون ہے؟ وہ نومہ غلبہ، جب بہت نیند غالب آئے تو تھوڑی دیر کے لیے سو جائے. ایسا بندہ جو اپنی نیند پر کنٹرول رکھتا ہو تو اس کی نہ دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ اس کا دین کا کوئی نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے، ایک آدمی کی فلائٹ ہے صبح 4 بجے، ماشاءاللہ حجاج جا رہے ہیں، کسی کی فلائٹ صبح تہجد کے وقت میں ہے 4 بجے رات کو. زندگی میں عادت ہی نہیں ہے 4 بجے اٹھنے کی. 5 بجے بھی ضرور ڈھکل کے اٹھائی تو اٹھ کے نماز کو جانے والے اپن. خدا نخواستہ ایسا پیش آ گیا واقعہ کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور صبح 4 بجے فلائٹ ہے اور ٹکٹ اس وقت تو ایران کی وہ چل رہے نا، کھیرے گاجر مولی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو اس کی وجہ سے جو ٹکٹ پہلے عام 20,000 میں مل جاتا تھا وہ تقریباً 60,000 میں ہے، 70,000 میں. چونکہ پٹرول مہنگا ہو گیا اور پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹکٹیں مہنگی ہوں گی. اب 70,000 کا ہم نے ٹکٹ لے رکھا ہے اور جناب والا عین 4 بجے کے وقت میں چونکہ عادت نہیں ہے سو گئی، آنکھ نہیں کھلی. بولتے ہیں جیسے مول صاحب پوچھے تو فجر میں نیند دکھے، بولے تھے ہاں نیند لگ گئی تھی. چلتا ایئرپورٹ پہ جا کے نیند لگ گئی تھی، ذرا میرے کو بورڈنگ پاس دے دو، دیتا پلٹ بول کے واپس بھیج دیتا گھر. بورڈنگ پاس بند تو بند، وہاں چلتی جب ان کا نہیں چل رہی تو ان کا کیسا چلتی؟ پر اتنا سوچو بھائی، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نیند پر ہمیں کنٹرول. مالی نقصان ہوا کہ نہیں؟ سفر کا نقصان ہوا کہ نہیں؟ دوبارہ فلائٹ نہیں ملے گی، اتنا ٹائٹ شیڈیول ہے. اس وقت ٹکٹیں نہیں مل رہی ہیں، شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے. تو یہ ویزا لگا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا. ویزے کے پیسے گئے جناب والا، آپ کے سفر کے پلین کا سفر خرچ کے جو پیسے تھے وہ گئے، وہ ملنے والے تو ہے نہیں. اگر ٹکٹ 70,000 کا ہے، اس میں جو ٹیکس کے پیسے ہیں صرف وہ ریٹرن ہوتے ہیں، باقی ٹکٹ کا کوئی پیسہ ریٹرن نہیں ہوتا. جو سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. ٹیکس کتنا رہتا اس میں؟ 28%، زیادہ سے زیادہ ہائیر. اگر 28% بھی ریٹرن کرا انہیں تو باقی تو پورے گئے نا. 100 روپے آپ نے لگائے تھے، 28 روپے آپ کو ریٹرن ملیں گے، باقی ہاں کتنا نقصان ہو رہا آپ سوچ لو. کیوں ہو رہا؟ ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے ہمیں اپنی نیند پر کنٹرول نہیں. جیسے یہ معاملہ ہے نا مادیت میں کہ نیند پر کنٹرول نہ ہو تو مالی نقصان کے اندیشے، ویسے یہ روحانیت میں یہ نقصان ہے کہ اگر نیند پر کنٹرول نہ ہو تو فجر کی نماز کا نقصان ہوگا. اور اس سے پہلے مزید روحانیت چاہیے تو تہجد چاہیے. اور تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، قابل تعریف مقامات نصیب ہوتے ہیں. اہل اللہ کو مقام محمود عطا ہوگا، سیدنا محمد الرسول اللہ کو. فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے کہ ایک نماز زائد آپ کو دی گئی ہے. فتہجد، اس کو تہجد کہتے ہیں، نافلۃ لک، زائد نماز حضور کے لیے لازمی درجے میں تھی. کیوں؟ کیونکہ عنقریب مقام محمود آپ کو نوازنا تھا.
جہاں سے شفاعت کبریٰ ہوگی. اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقام قرب اگر ہونا ہے تو اسی نماز میں اللہ نے چھپا دیا. تہجد کی نماز، جب بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ کا قرب پاتا ہے، فرشتے حاضر رہتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیند پر ہمیں کنٹرول نہ ہو، تہجد پڑھ پائیں گے؟ تو جہاں ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکنے کی وجہ سے مالی نقصان ہے، وہیں اپنی نیند پر کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری فجر کا بھی نقصان ہے، اور ہماری نیند پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تہجد کا بھی نقصان، جس کے نتیجے میں جو مطلوب خدائے رحمان کا قرب ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. اس لیے مجاہدے کی ضرورت ہے. تیسری چیز مجاہدات میں اجمالی سببی درجے میں جو بیان ہوتی ہے وہ ہے تقلیل کلام. تقلیل کلام کا مطلب ہے کم بولو بھائی. آپ کسی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے، ہر آدمی اپنی جگہ سوچے. کوئی ایسا آدمی آ گیا، چپڑ 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 1 گھنٹہ ہو گیا، رک رہا نہیں. کیا بولتے ہیں؟ بے ساختہ ہم خود بھی بولنے والے ہوں گے. کیا بولتے؟ ارے پاگل ہے بھائی. کیوں؟ کوئی اتنا بولتا ہے کیا؟ جیسا اس کا زیادہ بولنا ہمیں برا لگ رہا ہے، ویسے ہی ہمارا زیادہ بولنا کسی اور کو بھی برا لگ سکتا ہے. یہ کوئی عزت کی وجہ نہیں ہے کہ آدمی زیادہ بولے. نمبر 1. نمبر 2، بات کرے آدمی نپی تلی کرے، اتنی نپی تلی ہو کہ جو ضرورت کی ہی کلام ہو ضرورہ. صاحب ارادہ وہ ہے جو بات کرے تو ضرورت کی کرے. بتایا تھا نا ارادے میں. اب یہاں مجاہدہ کرنا ہے ہمیں اس پر کہ ہم بات اتنی ہی کریں جتنی ضروری ہے. ضرورت سے زیادہ بات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ راز کھلنے شروع ہو جاتے. ایک دوسرے زاویے میں اس کو سمجھاتا ہوں. ایک صاحب تھے، جب بھی میں ان کو دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے علامہ اور فہامہ ہیں، اور ان کی عادت بھی خاموش رہنے کی تھی. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا تھا؟ سامنے والے کی نظر میں کیا رعب بیٹھا ہوا ہے؟ سامنے والا مبلغ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، علم والی شخصیت ہے. لیکن جب انہوں نے بات کی تو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب ہم نے جو سمجھا تھا وہ صرف ہماری سمجھ ہے. سمجھ گئے؟ تو اس سے کیا ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے جو عزت عطا فرمائی تھی خاموشی میں، خاموش رہتے تو عزت مل جاتی، لیکن جب منہ کھولا تو کیا ہو گیا؟ راز کھل گیا، حقیقت عیاں ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں جب تک بندہ خاموش ہے عزتوں پر ہوتا ہے، جب آدمی اپنی زبان دراز کرتا ہے تو حقیقتیں منکشف ہو جاتی. کتنے پانی میں ہے معلوم ہو جاتا ہے نا؟ کلام ہو ضرورہ. ہمارا مجاہدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ضرورت کے بقدر بات کریں. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ارے کیا صاحب مذاق بھی نہ کریں؟ کس نے کہا مذاق مت کرو؟ مذاق میں جھوٹ مت بولو، مذاق میں کسی کی بے عزتی مت کرو، باقی آپ مذاق کرو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی. حضور نے پوچھا کیا کو رو رہی؟ اتنے برس کے بعد ایمان نصیب ہوا، پتہ نہیں اتنے دنوں کی اگر نافرمانی کے بارے میں اللہ میاں پوچھ لیے تو میرا کیا ہوں گا، میرے کو جنت ملتی کہ نہیں ملتی کی، ہے نا بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بوڑھی عورت، فرمایا جنت میں آپ بوڑھیاں تو نہیں جائیں گے. چلے گئے حضور.
بظاہر کیا ہے یہ؟ جو پہلے سے تکلیف میں ہے اس کو مزید تکلیف دینا۔ جب واپس آئے اور اس کو اسی حال میں دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ماں یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بوڑھوں کو بھی جوان کر کے جنت میں بھیجتے ہیں، جنت جوانوں کی جگہ ہے، بوڑھوں کی جگہ نہیں۔ تو بات آپ نے مزاح کی فرمائی، اور مزاح میں بھی جھوٹ نہیں فرمایا، سچ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دکھ تو ہوا، لیکن جب واپس حضور نے تسلی دے دی تو اس کو کیا خوشی نصیب ہوئی ہوگی، اب اس کا عمل میں کتنا جماؤ پیدا ہوا ہوگا، پھر حضور کے اس ارشاد کے بعد اس جنت کے لیے کتنی محنت کرنے والی ہو گئی ہوگی۔ یہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں وہ بڑی محنت کرنے والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مذاق کرنا نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہے، بس مذاق میں جھوٹ نہ ہو، مذاق میں کسی کی دل آزاری مطلوب نہ ہو، پھر آدمی کر سکتا ہے مذاق، جائز درجہ ہے اس کا۔ ہمیشہ منہ بنا کے منہ لٹکا کے رہنا یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ظرافت فرمایا کرتے تھے، لیکن اتنا بھی نہ ہنسو، بات بات میں ہنستے جا رہے ہیں، لافٹر شوز چلا رہے ہیں، کسی کی توہین کر رہے ہیں، کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، صرف کسی کو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ تھوڑی دیر کے ہنسی سے تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی؟ کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا گیا کہ تمہارا یہ زیادہ ہنسنا تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیا نہیں ہو رہی ہے حالت؟ ہنسے جا رہے ہیں، لافٹر شوز لگا رہے ہیں، نتیجہ دل مردہ ہیں، ایمان کے نور سے محروم۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات کریں بقدر ضرورت کریں، یہاں تک کہ اس میں اتنا اگلے درجے میں، یہ تو ابتدائی مجاہدہ ہے، اگلے درجے میں اس میں جو مجاہدہ دیتے ہیں وہ یہ کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یعنی جب کوئی بات کرنا چاہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے 1 منٹ رک جاؤ اور یہ سوچ لو کہ میری اس بات سے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر دین یا دنیا کا فائدہ ہے تو وہ بات کرو، دین کا فائدہ ہے تب تو یہ تمہارے لیے ذخیر آخرت ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے تب بھی اس کے لیے تمہیں اجازت، شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، تو اب ایسی بات سے رک جاؤ، اس لیے کہ تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے مگر لکھنے والا حاضر باش موجود ہے۔ قرآن مقدس میں حق تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اپنی زبان سے انسان نہیں نکالتا مگر قریب رہنے والا لکھنے والا فرشتہ حاضر و موجود ہے۔ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ بات کا زبان سے نکلا ہے، رقیب عتید، دیکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ اس لیے بھائی ایک مرتبہ تو اس تاریخ سے مجھے تو بڑا ڈر لگ گیا، شاید اسی تاریخ سے میرا طرز کلام بھی بدل گیا۔ پہلے میرے جو بیانات سنے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، میں نان اسٹاپ بولنے والا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی بیان میں، ہم سب کے بڑوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی یہ جو زبان ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، باقی یہ ہے کہ یہاں تمہیں دنیا کی بات کرنے کی اجازت دی ہے، آپ اس کو ذکر کے علاوہ دوسرے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے وہ! تو ہر لفظ ہمارا تولا جا رہا ہے وہ ذکر میں ہے یا غیر ذکر؟ اگر غیر ذکر ہے تو سوال ہوگا، چاہے دین کی بات کر رہے ہوں، بقدر ضرورت ہو، بلا ضرورت نہ ہو۔ اتنی بات جتنی بتا دینا ضروری ہو بتا دی جائے، جو ضرورت نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وَكَلَامُهُ ضَرُورًا، صاحب ارادہ وہ ہے جو ضرورت کی بات کرتا ہے، اور مجاہدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول چاہیے۔ اسی کو اصطلاح میں مجاہدات اجمالیہ میں، مجاہدہ سببی میں ایک سبب بتاتے ہیں تقلیل کلام۔ کثرت کلام کے نقصانات کیا ہیں؟
اس کو سمجھیے. اس زبان سے ہونے والے گناہوں کی فہرست بتا سکتا ہے کوئی بندہ کتنے ہیں؟ خالی زبان سے. آنکھ سے الگ ہے، کان سے الگ ہے جناب والا، دل سے الگ ہے، دماغ سے الگ ہے، ہاتھ پیر سے الگ ہے. میں ان گناہوں کی فہرست نہیں پوچھ رہا، صرف زبان سے ہونے والے گناہ بول سکتے ہیں کتنے ہیں؟ نہیں بول سکتے تو آپ لوگوں کو چاہیے فیضان کمال یوٹیوب چینل پر جا کر لسانی گناہ کی فہرست سنیے. 77 گناہ زبان سے ہونے والے، یا 70 سے زائد گناہ صرف زبان سے ہوتے ہیں. یہ سنایا ہے میں نے، نہیں سنایا؟ جب گناہوں کی فہرست سنا رہا تھا یہاں پر تفصیلی طور پر، کتاب الکبائر ہم نے شروع کی تھی، اور اس کتاب الکبائر میں زبان سے ہونے والے گناہوں کی فہرست میں نے بتائی تھی. کاش ہمیں یاد آ جائے. اس میں 70 سے زائد گناہ صرف زبان سے متعلق ہے. اس لیے یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ. تم اپنے صدر کی ضمانت دو، شرمگاہ کی ضمانت دو کہ یہ ناجائز جگہ استعمال نہیں ہوگی، اور اپنے 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے تم اس کی ضمانت دو کہ اس کی حفاظت کرو گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس واسطے صوفیہ نے اگر کہا تو کوئی قرآن حدیث سے باہر کی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہمیں دے دیا. اب 70 گناہ کون بتاتے بیٹھے گا بھائی؟ یہ گناہ اس سے بچ بھائی، جھوٹ مت بول زبان سے ہوتا ہے، غیبت مت کر زبان سے ہوتا ہے، افک مت کر زبان سے ہوتا ہے، گالی مت دے زبان سے ہوتا ہے. تو یہ جتنے گناہ زبان سے ہو رہے ہیں، اب ایک ایک بول لیتے سمجھا لیتے بیٹھے تو بہت مشکل ہو جاتی. بلکہ شارٹ کر دیے، نہیں اتنا شارٹ کر دیے، بولو ہی نہ کو نا بھائی، جو ضرورت کی ہوتی بولو، قصے ختم. امی کھانا دے دیجئے، ہو گئی بات آپ کی ضرورت کی. ماں تھوڑا فارغ ہوگی، آپ کا دستر نکال دے گی. بیوی ہے، کوئی کام بتانا ہے، بقدر ضرورت بتا دیا. بچے ہیں، بقدر ضرورت بات کر لی. کبھی کبھی ہنسا لیا ان کے ساتھ، مگر جس میں جھوٹ نہ ہو اور جس میں کسی کی تضحیق تحقیر مقصود نہ ہو، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے. بس یہ بقدر ضرورت پر چلنے میں کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ 70 سے زیادہ گناہوں سے ایک ہی وقت میں بچے گا بندہ. اتنا بڑا مجاہدہ ہے 70 سے زیادہ گناہ. میں ایسی لفظی نہیں کر رہا ہوں. 70 سے زیادہ گناہ آدمی ایک وقت میں بچ رہا ہے 70 سے زیادہ گناہوں سے، بشرطے کہ زبان کو خاموش رکھا ہوا ہے. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں بھائی تقلیل کلام، بات کم کرو. اس کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت حاصل ہو جائے گی. کس سے؟ اس ذات گرامی سے جس کی بات سچی، جس کی خبریں سچی، جس کے وعدے سچے، جس کے دعوے سچے. وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. چوتھا مجاہدہ ہے تقلیل اختلاط مع الانام. ایک صاحب کو لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی بڑی بیماری ہے. نام نہیں لے رہا تاکہ غیبت نہ ہو، لیکن نفس حقیقت سے ہم آگاہ ہو جائیں اس لیے بتا رہا ہوں. جو جا رہا او السلام علیکم بھائی، انہیں گیا دوسرا دکھتے او السلام علیکم بھائی. اب وہ چنو بھی مل رہا، منو بھی مل رہا، گڈو بھی مل رہا، لڈو بھی مل رہا. جو دکھ رہا اس کو السلام علیکم السلام علیکم. وہ سام بھی السلام علیکم بھی صحیح نہیں رہتا، وہ السلام علیکم رہتا. جتنے دکھے اتوں کی بربادی کی دعا کر لیتے، آ رہا جاتے جاتے بھی آتے آتے بھی. سلام اگر درست نہ کیا گیا تو وہ بد دعا کے جملے بن جاتے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے السلام علیکم، درست جملے ادا کرنا چاہیے، اس میں دعا ہے.
بعض لوگوں کو ایسی عادت رہتی ہے، اس سے بھی تعلق بڑھاؤں گا، اس سے بھی تعلق بڑھاؤں گا، اس سے بھی تعلق بڑھاؤں گا، آتے کو سلام جاتے کو سلام، جس کے نتیجے میں اتنے تعلقات بڑھ گئے، کسی نہ کسی کی کرکری سامنے رہتی اپنے کاماں دین کے رک جاتے۔ مثلا دو دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک تیسرا آ گیا، عین نماز کے وقت ٹپک گیا۔ اب کیا ہوتا؟ ارے انہیں اب بھی جایا، 1-2 منٹ میں جاتا ہوں، امام صاحب ہمارے ماشاءاللہ اچھی نماز پڑھاتے، ایک رکعت جو ہے نا 1.5 منٹ کے بعد رکوع ہوتا، اتنی دیر میں پہنچ جاتا ہوں۔ اب وہ دوست کی خاطر رکعت چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ تو یہ بیکار دوستیاں جو ہمیں فرائض میں کوتاہ کر دیں، یہ چھوڑو۔ تھوڑی تلخ سناؤ، کڑوی کڑوی، جب مٹھی سن رہے تھے۔ ہمارے بچے باہر چبوتروں پہ بیٹھے رہتے، اندر اماں کو، وہی اماں جس کا میں شروع میں ذکر کرا، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، بڈھی عورت ہاتھاں پیراں ڈھلے پڑ گئی ہیں، اٹھ کو پانی پینے ہاتھ نہیں ہو رہا، کون تو بھی ذرہ پیراں کھون لے تو اچھا ہے بول کے اس کو ذرا اپنی اولاد سے بڑی آس رہ کے اولاد کی طرف دیکھنا چاہتی، پکار رہی حیث نہیں گھر میں، کہاں ہیں؟ چبوترے پہ بیٹھ کے۔ کیا بھائی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث کی تشریح پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بہت بڑی بزنس میٹنگ ہے؟ اس سے آگے بولو، وہ فلاں آپا کی بیٹی ایسی ہے، فلاں خالہ کی لونڈی ایسی ہے، فلاں جانے والی اسکول کو ایسی ہے، انہیں فلاں اسکول میں پڑھتی ہے، اس کا گھر وہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ تلخ حقیقت، کڑوے گھونٹ ہیں، زہر سمجھ کے پی جائیے آپ۔ ماں تڑپ رہی ہے اور بیٹا اپنی شہوت کے کاموں کے لیے پھنسا ہوا ہے، چبوتروں پر بیٹھا ہوا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں تجھے حج کا ثواب مل سکتا تھا اگر ماں کی خیریت لے لیتا، حج بھی ایسا حج قبول کر لیا گیا، حج مقبول کا ثواب مل سکتا تھا، عمرہ مقبول کا ثواب مل سکتا تھا ماں کی خدمت پر، لیکن چبوترے کی وجہ سے تو حج سے محروم ہو گیا، ثواب حج سے محروم ہو گیا، ثواب عمرہ سے محروم ہو گیا۔ نقصان ہے، فائدہ ہے؟ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں تقلیل اختلاط مع الانام، چبوترے چھوڑو، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، یہی تمہیں جنت لے جائے گی۔ ڈبے چھوڑو، ہوٹلنگ چھوڑو، ٹھیک ہے تقاضا ہے 2 منٹ سے 4 منٹ کافی ہے چائے پینے کے لیے، کیا ضرورت ہے؟ آج بی جے پی آئی، کانگریس آئی، TRS آئی، کیا ملا؟ تیرے کو MLA بنا رہی کیا انہیں، یا میرے کو MP بنا رہی؟ وہ تذکرے اور تبصرے جس سے نہ ہمارا کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ، اور اس کے لیے ہم ماں کی خدمت چھوڑ دیں، اس کے لیے ہم باپ کی خدمت چھوڑ دیں، اس کے لیے ہم گھر کی خیر خیریت چھوڑ دیں، اس سے بڑی بےہودگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ بھائی تعلقات رکھو، ماں سے رکھو نا، کیوں نہیں رکھتے؟ جس سے رکھنا ہے اس سے نہیں رکھ رہے، اور جس سے اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، قیامت میں پوچھو گی۔ اگر کسی نے ماں کو آخ کیا، قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ اگر کسی نے باپ کو آخ کیا، کیا قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کسی نے اپنے بھائی سے لڑائی کی، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کسی نے اپنے بہن سے الجھا، کیا قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کسی نے حق تلفیاں کی رشتہ داروں کی، یعنی ان کے جنازوں میں نہیں گیا اور ان کی خوشیوں میں نہیں گیا، تو قیامت میں کیا اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی کہ تم نے حقوق العباد کیوں نہیں ادا کیے؟ یہ تو کرتا نہیں، یہ تو کرنا تھا، یہ فرض و واجب درجے کی چیزیں ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر بندہ وہ کام کر رہا ہے جو کام نہ اس کے دین کا فائدہ ہے نہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ تقلیل اختلاط مع الانام، یہ لوگوں کے بیکار دوستیاں چھوڑو تو تمہیں ثواب ہی ثواب
گھر میں پڑا ہوا ملے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں. کتنا ثواب گھر میں پڑا ہو. حج کرنے کے واسطے حاجیاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، جب جا کر آ جائیں ان سے پوچھو، جو جا کر آ چکے ہیں ان سے پوچھو، ایک حج کا ثواب لینے کے واسطے کیا کرنا پڑتا. ایک حج کا ثواب لینے پہلے حلال کمانا پڑتا، پھر حج کے ایام میں تجارت، ملازمت، زراعت جو کر رہا تھا وہ چھوڑنا پڑتا، بیوی بچے رشتہ دار سب چھوڑنا پڑتا، دوستاں بھی چھوڑنا پڑتا، سفر کی دشواری اور مشقت جھیلنا پڑتا، لباس اپنی پسند کا نہیں پہن سکتے، کسی دوسری چیز، کوئی زندہ چیز کو مار نہیں سکتے. جی یہاں سے لے کے وہاں تک جانے میں نہ نگاہ کا غلط استعمال کر سکتے، نہ زبان کا غلط استعمال کر سکتے، نہ ہاتھ پیر کا غلط استعمال کر سکتے. وہاں جائیں گے تو پھر وہاں رہنے کے ایام میں بہت محتاط رہنا ہوگا. پھر وہاں عمرہ کریں گے، طواف ہوگا، سعی ہوگی، پھر اس کے بعد مینا جانا ہوگا، عرفات ہے، مزدلفہ ہے. پھر رہے ہیں دیوانوں کے جیسا، کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی پھر مینا آ رہے ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، پھر کیمپ میں آ رہے ہیں، خیمے میں، پھر واپس مکہ جا رہے ہیں، طواف افاضہ، سعی افاضہ، پھر جناب والا واپس آ رہے ہیں، حلق ہوا نہیں، میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی، پھر حلق کرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں 2 دن اور رک رہے ہیں، کئی کے واسطے خالی 7 کنکریاں مارنے کے واسطے، 3 جمرات پر 7 کنکریاں. اب یہ کر لیے، اس کے بعد واپس آئے. خالی حاجی سے تب مجھے قبول ہوا، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. دیتا کوئی گارنٹی؟ ایک حاجی پر پرائیویٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں کم و بیش 8 لاکھ کا خرچہ رہا. جو اس کے ذریعے سے جا رہے ہیں ان لوگوں کا بھی 4 لاکھ کے آس پاس خرچ آ رہا ہے، شاید اندازہ ہے میرا. تو جو لوگ پرائیویٹ جا رہے ہیں 8 لاکھ لگائے ہیں. بھئی 8 لگایا ہم، 8 لاکھ کس کو بولیں؟ 8 لاکھ لگایا، قبول ہوا حج؟ نہیں بول سکتا قبول ہوا بول کے. 8 لاکھ پہ پانی بھی پھیر دے سکتے اللہ میاں. لیکن یہاں اگر ماں کی خدمت کرا اور باپ کی خدمت کرا، قبول کر لیے، سو حج کا جو ثواب ہے وہ مل رہا نا. نہیں تو یہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ چھوڑنا چاہیے؟ تو بیکار تعلقات چھوڑ. اسی کو اصطلاح میں صوفیہ کے پاس کہتے ہیں مجاہدہ سببی ہے، مجاہدہ اجمالی ہے. بھائی اگر تم ایک کام کر لو نا، لوگوں سے تعلقات، بلا ضرورت کے تعلقات ختم کر لو. ایک تعلق تو توڑنا واجب اور لازم ہے. کون سا تعلق؟ وہ ساتھی جو گناہ میں ہمارا ساتھی ہو. مثلا کوئی شراب پیتا تھا، ہم اس کے ساتھ شراب پینے لگ گئے، ٹھیک ہے، اس سے دوستی ہو گئی تھی. اب یہ دوستی چھوڑنا فرض ہے. نہیں چھوڑو گے انہیں پھر تم کو شراب کا عادی بنائے گا اور اتنا گناہ کرائے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، نبی روٹ جائے گا. کیا بھئی اس دوست کی خاطر اللہ اور رسول کو ناراض کر دیں گے؟ تو اب یہ دوستی حرام ہے. چھوڑ دو ایسی دوستی جو آپ کو گناہ میں ڈال. ایک آدمی دوست بنا رہا اپنا ایسے شخص کو کہ اس کے بعد زنا کے دروازے کھل رہے ہوں، ایسی دوستی حرام. یہ تعلقات توڑو، یہ توڑنا واجب ہے. خالائوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ماموں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائیوں بہنوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، پھوپھیوں سے، تائیوں سے، تایاؤں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جوڑو. یہ توڑے بھی ہیں تو جوڑو. یہاں ثواب ہے، یہاں تعلق جوڑنے میں ثواب ہے اور وہاں تعلق توڑنے میں ثواب ہے. اور ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم روحانیت کے، اپنے زمانے کے ولی اکمل ہوں، ولی مکمل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مجھے مشاہدہ ہو جائے، تجلیات کا ورود ہو جائے تو میں دیکھنے والا ہو جاؤں نگاہ سر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں درست روش نصیب فرمائے. یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو مجاہدات اجمالی بولتے ہیں. اب بہت مختصر کرتا ہوں 2 جملوں میں. ایک جملہ ہے، یہ تو ہو گیا مجاہدات اجمالی. پھر ایک ہے مجاہدہ علمی اور ایک ہے مجاہدہ تفصیلی. مجاہدہ علمی
اور مجاہدہ تفصیلی کیا ہے؟ مجاہدہ تفصیلی کا مطلب ہر طاعت میں نفس کے خلاف کر کر اللہ کی اطاعت کو کرنا. اب وہ جتنی اللہ کے احکامات ہیں سب جگہ کرنا، تو جتنے ہیں وہ زیادہ ہو گئے نا، تو اس کو تفصیلی بولتے. اور اللہ کی ہر نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے نفس سے مخالفت کرنا، یہ ہے مجاہدات تفصیلی. اب بدنگاہی کا شوق ہوا تو الگ سے اس پر پریکٹس کرنا، محنت کرنا. نہ، یہ نگاہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ حاضر و موجود ہے. اس اللہ کی موجودگی میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا. میں اس اللہ کی دی ہوئی امانت کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتا. میں میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. اگر نفس وہاں بھی کنٹرول نہ ہو تو ایک درجہ یہ بھی ہے، کوئی اگر میری ماں کو اس نگاہ سے دیکھے تو کیا مجھے پسند ہوگا؟ کیا کوئی میری بہن کو اس نگاہ سے دیکھے تو مجھے پسند ہوگا؟ کیا کوئی میری بیٹی کی طرف یہ نگاہ غلط اٹھائے تو کیا مجھے پسند ہوگا؟ یوں مجاہدے کے ذریعے سے اپنی نگاہ کو قابو میں لا لیا جا سکتا ہے. یہ ایک گناہ ہے. ایسے ہر گناہ پر مجاہدہ کرنا پڑے گا، تو اس کو مجاہدہ تفصیلی بولتے. سمجھانے کے لیے میں نے مختصر، اب اتنے لمبے سنا لیتے بیٹا تو بہت زیادہ ہے، اتنا نہیں سنا سکتے. اب ایک ہو گیا مجاہدہ اجمالی، تخلیل طعام، تخلیل منام، تخلیل کلام، تخلیل اختلاط معلانہ. اور مجاہدہ تفصیلی کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے نفس کے خلاف کوشش کرنا، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کے لیے نفس کے خلاف کوشش کرنا. یہ تفصیلی ہو. اب مجاہدہ علمی کیا ہے؟ اب ہم قادری ہیں، کتنے قادریوں کو پتہ ہے کہ مجاہدہ علمی بھی ہے؟ نہیں ہے تو آج سن لو. مجاہدہ علمی یہ ہے کہ ہم کس درجے کے ہیں. اگر ہم صالحیت کے درجے کے ہیں تو ہمارا مجاہدہ یہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہیں. ہر شے میں مؤثر حقیقی اللہ ہے. یہ تصور چھٹنا نہیں ہمارا. اگر ہم درجہ شہادت کے بندے ہیں، سالک طریقت ہیں، تو ہمارا مجاہدہ ہوگا خالق فعل فاعل حقیقی اللہ ہیں، کرتا دھرتا اللہ ہیں، اور یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اگر ہم صدیقیت کے درجے کے ہیں تو موصوف بصفات کمال اللہ ہیں، موصوف بصفات کمال اللہ ہیں، اور منزہ عن النقص والزوال اللہ ہیں. یہ شعور نہیں چھوٹنا، یہ مجاہدہ علمی ہے. اور اگر ہم معرفت کے درجے میں ہیں تو ہمارا شعور یہ ہوگا کہ لا موجود الا اللہ، اللہ حاضر و ناظر اور موجود ہیں، اللہ غائب نہیں. لا موجود الا اللہ، نہیں کوئی موجود مگر اللہ سے، اور اللہ ہی موجود حقیقی. موجودات میں وجود حقیقی حق تعالی کا ہے. موجودات میں دو وجود ہیں، ایک وجود عارضی اور ایک وجود حقیقی. وجود عارضی مجھے اور آپ کو جو حاصل ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہے. اور وجود حقیقی حق کا وجود ہے جو باقی ہے اور باقی رہنے والا ہے. موجودات میں وجود حقیقی حق تعالی کا ہے. یہ عرفان کے درجے کے سالک کا مجاہدہ ہے. سالک آثاری، سالک افعالی، سالک صفاتی اور سالک ذاتی، یہ 4 درجات ہیں. ان 4 درجات میں قادری سلسلے میں جو مجاہدہ دیا جاتا ہے اس کو مجاہدہ علمی کہتے ہیں. اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں، مگر اس وقت یہ شاید بات مختصر اور جامع مفید مطلب ہو جائے گی بول کر یہ سنا دی گئی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو نافع فرمائے. کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ کر لیتے ہیں. توجہ رکھیں، آئندہ 4 شنبے کو ہماری یہ جو مجلس ہوتی ہے عشاء کے بعد، اس کو ہم نے تھوڑا سا وقت ایک مجلس کے لیے تبدیل کیا ہے. بجائے عشاء کے بعد کہ مغرب کے بعد ہم نے مجلس رکھی ہے. ساتھی نوٹ کر لیں گے، آئندہ مجلس مغرب کے بعد. چونکہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تشریف لائیں گے، تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس میں نکاح کی محفل بھی ہوگی. ابھی ذکر چل رہا تھا، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دینی مجلسوں میں 1-1 2-2 3-3 نکاح ہو جایا کرتے تھے. مگر آج کل لوگوں کا نہ مزاج رہا بڑوں کی بات سننے کا نہ ماننے کا. اگر لوگوں کو بڑوں کی بات سننے کا مزاج بن جائے اور عادت ہو جائے تو ایسا چٹکیوں میں نکاح ہو سکتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے.
آج تک کسی کا نکاح فجر میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اس نکاح کا میں نتیجہ ہوں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح فجر کی نماز میں تفسیر کے درس میں ہوا. کیوں؟ صوفی صاحب نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، دین کی اس مجلس سے بڑی مجلس نہیں ہو سکتی، قرآن کی مجلس سے بڑی کون سی مجلس ہے، اسی میں نکاح ہو گیا. نکاح آسان کرو، کوششیں کرو. آئندہ انشاءاللہ اس مجلس میں حضرت شاہ صاحب نکاح بھی پڑھائیں گے. اگر دونوں تینوں اور ارادہ کر لیے تو میں حضرت کو لسٹ دے دیتا ہوں، حضرت یہ نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں تیار ہیں، ان کا بھی ساتھ میں پڑھا دے بول کے حضرت سے گزارش کر لیں. چونکہ حافظ زبیر مرحوم کی بچی کا نکاح ہے تو حضرت انشاءاللہ تشریف لائیں گے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ آئندہ مجلس کو چہارشنبے کی عشاء کے بعد کے بجائے اس کو مغرب میں ہم نے منتقل کر لیا. ساتھی وقت نوٹ کر لیں اور حضرت شاہ صاحب سے نسبت رکھنے والوں تک یہ اطلاع پہنچا دیں کہ بھئی حضرت تشریف لا رہے ہیں، اچھی تعداد میں شریک رہیں، اصلاحی بات ہوگی، اس میں استفادہ کیا جائے. پھر محفل نکاح بھی ہوگا، سلسلے کے ساتھی ہیں تو سب مبارکباد بھی دے کر رخصت ہو سکتے. ایک اعلان تو یہ آئندہ کا وقت بتایا، آئندہ کا کام بتایا، اور اس کام میں مزید اپنا کام بنا لینا ہے تو طریقہ بھی بتا دی. ایک اور اعلان ہے، الحمدللہ جب سے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے، یہاں پر اس سال ارادہ ہے کہ جون سے جو داخلوں کا آغاز ہوتا ہے، انگریزی تعلیم کا باضابطہ آغاز ہو جائے، اسکول کا نصاب بھی شروع کر دیا جائے. ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ اسکول کی جو تعلیم ہے اس میں دین کا جو شعبہ ہے میقات ثانیہ میں وہ ہم لے لیں گے. صبح سے میقات اولیٰ میں انگریزی تعلیم اسکول کے بچوں کو پڑھائی جائے گی، اور میقات ثانیہ میں ہمارے مدرسے کے اساتذہ اسکول کے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیں گے. اور جو طلباء مدرسے میں پڑھنے والے ہیں میقات اولیٰ میں یہ دین پڑھیں گے، اور میقات ثانیہ میں انٹرول کے بعد یہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے ان اسکول کے ٹیچرز کے ذریعے سے. تو اس طرح ان کے بھی دین دنیا دونوں کا کام ہو جائے گا اور ان کی دین دنیا دونوں کا کام ہو جائے گا. یہ ایک ارادہ ہمارا ہے. کچھ کام باقی ہے، کوششیں جاری ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اور اپنے جاننے والوں کو داخلہ دلانے کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین بھی رہے. ایسا نہ ہو کہ صرف وہ دنیا کے ہو جائیں اور غافلین میں شمار ہو جائے. کچھ شد بود دینی علم بھی حاصل ہو جائے اپنے بچوں کو بچپن سے. اس کی فکریں ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اس طرف تھوڑی توجہ کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے. خواتین میں شاید اسکول کی ٹیچرز اویلیبل اب موجود ہیں، تو کوئی اگر کچھ پوچھنا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو خواتین وہاں خواتین میں ٹیچرز سے بات کر لے سکتے ہیں. یہ ایک اعلان تھا جو ضمناً عرض کر دیا گیا. اور کوئی بات چھوٹ رہی نہیں؟ ٹھیک. کلمات استغفار اس نیت کے ساتھ